بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزوں کو عمر بھر اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ آپ کو دین میں بھی کام آئیں گی وہ تینوں چیزیں، یا دنیا میں گھر میں بھی کام آئیں گی اور گھر سے باہر بھی کام آئیں گی۔ آپ کی تعلیم کے لیے بہت مفید ہے، علم حاصل کر رہے ہیں، جہاں بھی جائیں تین چیزوں کا اگر اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اللہ دنیا ہی میں عطا فرماتا ہے، آخرت میں ادھار نہیں ہے۔ ادھار تو ہے جو اس کے اجر ہے آخرت کا، لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا عوض، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ قانون فطرت ہے جو اللہ نے اپنی ایک سنت اللہ جسے کہتے ہیں، اور اس میں مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، کوئی بھی اس کو اختیار کرے گا تو دنیا میں اس کو اجر ملے گا۔ کتنا وہ دیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے دیتے ہیں، لیکن دیتے ضرور۔ ایک خدمت، جہاں بھی رہیں خادم بن کر رہیں، مخدوم بننے کی کوشش نہ کریں۔ سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں مخدوم بن جاؤں، دنیا میری خدمت کرے۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے یا دوسروں کے لیے؟ اگر اپنے لیے ہے تو جانوروں کی زندگی، جانور بھی اپنے لیے زندہ، اپنے لیے کھا رہے ہیں، اپنے لیے پی رہے ہیں، اپنے لیے، تو ان کی زندگی اپنے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو ہمیں مسخر فرمایا، سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، اتنی بڑی کائنات کو ہمارے تابع کیا ہے۔ زمین کو اللہ نے ہمارے تابع کیا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا توحید کے ذریعے سے، اور مخلوق کو راضی کرنا خدمت کے ذریعے سے۔ ان کی آپ خدمت کریں تو مخلوق راضی ہو، اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ اگر آپ خدمت کریں گے لوگوں کی تو لوگوں کو آپ سے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو آپ کے لیے کام آسان ہو جائے۔ اور اگر مخدوم بننے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ سے حسد کریں گے، یا آپ سے کو پریشان کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اپنے کمرے میں آپ رہتے ہیں، کلاس میں رہتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، بہت سے طلباء جب گھروں کو جاتے ہیں تو سوتے رہتے ہیں وہاں کے، ہم تو جا کے وہاں خدمت کرنی چاہیے۔ اپنے کمرے میں کوشش کیا کریں، اپنی جماعت میں، اپنے درجے میں، کہ خدمت اپنے ساتھیوں کی کریں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدمت کے ذریعے سے بہت مواقع عطا فرمائے، بزرگوں کی خدمت، اساتذہ کی خدمت، طلباء کی خدمت۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے مفتی تھے جامعہ اشرفیہ میں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اکیلے ہی ہوتے تھے، اپنا جوتا بھی خود ہی پہنتے تھے۔ اور مجھے خیال ہوا کہ یہ تو اچھا موقع ہے، 1 گھنٹہ روزانہ میں نے کوشش کی کہ میں حضرت کی مجلس میں بیٹھ جایا کروں۔ حضرت کے جوتے سیدھے کر دیے، پھر مسجد میں ساتھ چلے گئے۔ واپسی میں تو حضرت کو اتنی مجھ سے محبت ہو گئی کہ میرا انتظار کرتے تھے، گھر پہ بھی بلاتے تھے، ماڈل ٹاؤن میں کرتا حضرت، اور بہت کچھ حضرت سے سیکھنے کو ملا۔ تو خدمت کے ذریعے سے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ آپ کے بارے میں لوگ جب تصور کریں تو کہیں گے بہت خادم آدمی ہے، بہت خدمت کرتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ خادم ایک ایسا منصب ہے جس سے کوئی معزول نہیں کر سکتا۔ خادم کو کوئی معزول نہیں، مخدوم کو معزول کرتے ہیں۔ تو ایسا منصب لیں جو کسی کے بس میں ہی نہ ہو، آپ کو ہٹانا ہو۔ جب پڑھنے کے لیے آئے دارالفتاح والارشاد میں، اب سے تقریباً کوئی 42 سال پہلے کی بات، 42-43 سال، تو وہاں اس زمانے میں دارالفتاح والارشاد میں جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ طلباء کے ذمہ ہوتے تھے۔ کوئی وہاں ملازم، کوئی خادم کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کچرا اٹھانے کے لیے، صفائی کے لیے، کھانا وغیرہ بھی وہاں نہیں پکتا تھا، خود ہی طلباء پکاتے تھے یا باہر سے لیتے تھے۔ تو شروع میں طلباء کو جمع کر کے کام بتائے جاتے تھے کہ یہاں بجلی، پانی اور صفائی، بیت خلا کی صفائی، کچرا اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے جانا، ٹیلی فون اٹھانا، یہ سارے کام بتائے جاتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کام ہے، کون کون کام کرے گا یہ؟ تو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے تو 70-75% کام سارے اپنے ذمہ لے لیے کہ میں بیت خلا کی صفائی بھی، جتنے مشکل کام تھے۔ باقی طلباء خوش ہو گئے کہ بہت بڑا بوجھ اتر گیا، مسجد کی صفائی، بیت خلا کی صفائی، اور وہاں کچرا اٹھا کر باہر پھینک کر آنا، یہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا، جو سب سے مشکل کام تھا۔ ایک تخصص کا طالب علم جو فارغ ہو، عالم ہو،
درس نظامی کا فاضل ہو، وہ کوڑے کی بالٹی اٹھا کر یا کندھے پہ رکھ کر لے کر جائے سب لوگوں کے سامنے، تو ٹھیک ٹھاک اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ توجہ نظر میرے اوپر گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ طلباء کو تاکید کرتا ہوں کہ مشکل کام اپنے ذمہ لیں، چیلنج قبول کریں۔ جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، مخدوم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کریں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے مشکل کام اپنے ذمہ لیں، اس سے آپ سیکھیں گے، اس سے تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، آپ کو آگے بڑھنے کے موقع ملیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی ہے، کوئی طالب علم اگر یہ طے کر لے کہ مجھے بس پاس ہونا ہے، 40% نمبر لینا ہے، یہ اس کا ہدف ہو، اور ایک وہ طالب علم ہے جو کہتا ہے مجھے پوزیشن لینی ہے، ترقی کون سا کرے گا؟ وہی ترقی کرے گا نا جو ممتاز آنے کی کوشش کرتا ہے، جو پوزیشن لینے کا اس کا ارادہ ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس جو آپ کے خیال میں جو آپ کی ہمت ہے، صلاحیت ہے، اس سے بڑھ کر کام کریں، اس سے زیادہ کام کریں۔ آپ کا خیال ہے کہ میں نہیں کر سکتا، آپ کریں گے، کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ دن کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ 10 کلومیٹر پیدل چلنا چاہتے ہیں، دوڑنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا خیال ہے کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ شروع کریں گے تو کچھ دن کے بعد ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ یہ طے کریں کہ ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں، اپنے لیے خدمت کا مطلب یہی ہوا نا۔ دوسری چیز ہے محنت، کہ محنت پر بھی اللہ دنیا میں اس کا اجر مرتب ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اس لیے کاہلی سستی سے پناہ مانگی۔ تیسری چیز ہے حرفت، ہنر، کوئی نہ کوئی ہنر آپ کو آنا چاہیے۔ تو زندگی میں ایسی چیزیں ڈھونڈ لینی چاہیے جو آپ کی تعلیمی سرگرمیوں سے موافق ہوں، یا آپ کی جو رجحانات ہیں اس کے موافق ہو۔ آج کے زمانے میں تو ہنر حاصل کرنا، کوئی پیشہ حاصل کرنا، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مہارت حاصل کرنا، یہ بہت آسان بھی ہے اور وسعت بھی بہت ہے اس میں۔ تو کوئی نہ کوئی ہنر ضرور حاصل کریں۔ ان اللہ یحب العبد المحترف، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے جو ہنر مند ہوتا ہے۔ ہنر مند سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور ہنر مند کا سب سے بڑا فضیلت یہ ہے کہ وہ خود کفیل ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے گھر کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے اکابر، مشائخ، محدثین، مجتہدین، وہ جو ان کے ناموں کے ساتھ آخر میں آتا ہے نا کہ فلاں آدمی، یہ اس کی جو نسبتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، تو نسبتیں عموماً ان کے جو ہنر ہوتے تھے، جو ان کا پیشہ ہوتا تھا، اس سے تعلق تھا اس کا۔ اگر کوئی ریشم کا کاروبار کرتا اس کو کیا بولتے تھے؟ جی ہریری بھی ٹھیک ہے۔ اور تو یہ جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے نا، بہت سارے ایک کسی بزرگ کے ناموں کے ساتھ میں نسبت ہوگی، تو نسبت کو دیکھیں، یا تو وہ نسبت ہوگی کہ وہ فلاں شہر کا رہنے والا تھا، یا نسبت ہوگی کہ وہ یہ اس کا پیشہ تھا، یا اس کے والد کا پیشہ تھا، یا اس کے دادا کا پیشہ۔ تو تجارت بھی ایک پیشہ ہے، ایک حرفت ہے کہ آپ کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، اس طریقے سے جو سروسز ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں لوگوں کو، تو وہ ساری ایسی چیزیں۔ اچھا، ہنر میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہنر میں پیسے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو آپ سیکھ لیں تو آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہنر ہیں تو 3 چیزیں ہوگی، خدمت، محنت اور حرفت۔ ان 3 چیزوں کو اگر آپ پلے باندھ لیں گے تو لوگ آپ کے محتاج ہوں گے، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، اور اگر آپ مخدوم بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خادم کی ضرورت ہوگی، ڈھونڈتے رہیں گے، خادم ہی کوئی نہیں مل رہا۔ محنت اگر آپ نہیں کریں گے، سستی کریں گے، یا آپ کے پاس ہنر نہیں ہوں گے، دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ جب آپ کے پاس ہنر ہوگا تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ محنت کریں گے تو آپ کچھ بن جائیں گے، آپ خدمت کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے 3 چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، کہیں ملازمت کریں، کہیں پڑھیں پڑھائیں، استاذ لگ گئے ہیں، کہیں امام بن گئے ہیں، خطیب بن گئے ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی جائیں آپ دوسروں کی خدمت کا جذبہ لے کر جائیں، دیکھیں خود آپ لیڈر بن جائیں گے۔ خدمت کرنے سے آدمی مخدوم بنتا ہے، مخدوم بننے سے آدمی خادم بنتا ہے، یہ الٹا ہے سارا، اللہ نے انجام ایسا بنایا۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔